وہ تمام حضرات جن کا نام جو ہے وہ انگریزی حروف تہجی کے مطابق اے سے شروع ہوتا ہے، یا اردو میں عین سے شروع ہوتا ہے، یا الف سے شروع ہوتا ہے، یا الف مد آ سے شروع ہوتا ہے، ان 4 حروف تہجی میں سے کسی سے بھی شروع ہوتا ہے تو ان کو کون کون سا ذکر نفع دے گا، کون سا درود پاک نفع دے گا، کون سی دعا نفع دے دی، اور کون سے نوافل سے ان کو نفع ہوگا، کون سے صدقے سے انہیں نفع ہوگا، اور آخر پہ کون سا وہ لباس پہنیں گے، یعنی کون سا رنگ جو ہے انہیں نفع دے گا۔ کہ وہ تمام حضرات جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے، الف سے شروع ہوتا ہے، الف مد آ سے شروع ہوتا ہے، اور عین سے شروع ہوتا ہے، ان تمام حضرات کے لیے جو اسم اعظم ہے، یعنی اسماء الحسنہ میں جو ذکر ان کو سب سے زیادہ نفع دے گا، یعنی کسی بھی قسم کی رجعت نہیں ہوگی، اور اتنا نفع دے گا کہ ان کو رنگ دے گا، وہ ہے یا اللہ یا ہادیو، یا اللہ یا ہادیو۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اسی تو پتہ کیڑا کیڑا کام کرنے لگے ایسی ہے، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے تھے۔ وہ تمام حضرات، یہ مرد ہیں یا عورت ہیں، ان کو جس ذکر سے نفع ہوگا، یعنی اسماء الحسنہ میں سے، وہ ہے یا اللہ یا ہادیو۔ یہ ذکر اتنا کریں اتنا کریں اتنا کریں کہ یہی اسماء الحسنہ ان کا اسم اعظم بن جائے۔ تو یوں سادہ زبان میں اب آپ کہیں گے کہ وہ تمام حضرات مرد و زن جن کا نام اے سے، الف مد آ سے، الف سے یا عین سے ہوگا، ان کا اسم اعظم کیا ہوگا؟ یا اللہ یا ہادیو۔ اب یہاں تک بات مکمل ہو گئی، یعنی ایک نقطہ یا ایک پوائنٹ ہمارا مکمل ہو گیا۔ آگے ہے یہ تمام حضرات جن کا نام اے سے، الف سے، الف مد آ سے یا عین سے ہے، ان کو جو نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جو نفع دے گی وہ کون سی ہے؟ صلاۃ الحاجت۔ صلاۃ الحاجت، یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اس کے بعد جو سب سے زیادہ دعا ان کو نفع دے گی وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب دیکھیں یہ اس ہتھیار کو استعمال کیسے کر رہے ہیں، میں ساتھ کے ساتھ بات کو سمیٹتا جاتا ہوں تاکہ یہ بات پھیلے نہ، آگے جا کے پھر میں دوبارہ اس کو دہرا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کسی کا نام ان 4 حروف تہجی میں سے، 4 لیٹرز میں سے کسی ایک سے شروع ہوتا ہے، تو انہوں نے آج یہ عمل شروع کر لیا، یا اللہ یا ہادیو، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے اتنا پڑھا، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، اب ان کے اوپر آگے کوئی آزمائش یا کوئی حاجت، کوئی پریشانی ہے یا کوئی خواہش ہے، اب انہوں نے اس ہتھیار کو کیا کرنا ہے؟ استعمال۔ اب وقت آ گیا ہتھیار استعمال کرنے کا، یعنی جو ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں اسے نفع بھی تو لینا ہے نا، دنیا کا نفع بھی تو لینا ہے نا، ثواب تو ہے، وہ تو مل ہی رہا ہے، چاہے رجت میں بھی پھنس جاؤ گے ثواب تو مل ہی جائے گا۔ اب ہتھیار کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ استعمال۔ اب یہ تمام حضرات جن کا نام یہ 4 حروف سے شروع ہوتا ہے وہ کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں گے، اس کے بعد صرف 7 بار، کتنی بار؟ 7 بار اپنا اسم اعظم پڑھیں گے، یا اللہ یا ہادیو، صرف 7 بار، یا اللہ یا ہادیو، 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 یا اللہ یا ہادیو۔ وہ جو مقصد ہے، جو مسئلہ ہے، پریشانی ہے، حاجت ہے، تکلیف ہے، جو بھی ہے، جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھیں گے اور ہاتھ اٹھا کے کیا کہیں گے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بس کوئی وقت لگا ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ؟ جس طرح میں نے ابھی آپ حضرات کو یہ بتایا کہ جن لوگوں کے نام ان 4 حروف سے شروع ہوتے ہیں، اب کہنے کو کیونکہ میں نے بات اپنے منہ سے اب نکال دی ہے تو کتنی سادہ ہے کہ جی ان کا اسم اعظم یہ ہوگا۔ اب اس سے پوچھو جن کو یہ بات معلوم نہیں تھی، وہ ساری زندگی کیا قیامت تک بھی ڈھونڈتے رہتے، انہیں معلوم نہ ہوتا کہ میری طبیعت کو کون سا جو ہے یا میری روح کو کون سا اسم اعظم موافق آئے گا، تو پھر کیا کرتے؟ تجربے،
یہی کرتے نا، تجربے کرتے. کبھی کوئی پڑھتے یا حیو یا قیوم، کبھی یا حنان یا منان، یا کبھی یا غفار یا ستار، یا کبھی یا ہادی یا والی، اس طرح کوئی بھی جوڑ جوڑ کے پڑھتے. تو کیا ہوتا، وہ ایک ہی پڑھتے یا دو پڑھتے زیادہ سے زیادہ، دو تجربے کرتے، تو کس میں چلے جاتے؟ رجت کے اندر. زندگی تباہ ہو جاتی، 5-4 نسلیں بھی تباہ ہو جاتی.